موجود ہے، نہ کھا رہا ہے، نہ پی رہا ہے، نہ کوئی گناہ کر رہا ہے، نہ فحاشی بدماشی میں پھیل رہا ہے، مولا کیا کرنا ہے؟ رب بے نیاز نے فرمایا سمندر کے تمام مچھلیوں کو حکم ہے رب بے نیاز کا، تم نے یہی کچھ کرنا ہے جو میرے نبی کے دیوانے مستانے فرما اور دیوانے ہیں، ان کے لیے تم نے مغفرت کی دعا کرنی ہے، تم نے بخشش کی دعا کرنی ہے، اور ان کے لیے بقا کی، کامیابی کی، نجات کی، ان کے حق میں دعائیں تم نے کرنی ہے، دعائیں تم نے کرنی ہے۔ فائدہ ان لوگوں کو ہوگا جو میرے نبی کی سنت کو زندہ کر رہے ہیں، میں رب الرحمان کے فرمان کو اس پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ رب چاہتا ہے کہ مسلمان ایمان والا روزہ رکھے، میں اس کی بخشش کروں، یہ میرے نبی کا غلام اور امتی نبی کی شریعت کے مطابق عمل پیرا ہونے کی کوشش کرے، میں اس کی بخشش کا اعلان کروں، مغفرت کا اعلان کروں، سرخروئی کا اعلان کروں۔ رب العالمین اپنے بندے سے یہ محبت چاہتا ہے اور کام لینا چاہتا ہے تاکہ انہیں متقی بنایا جائے، انہیں پرہیزگار بنایا جائے، انہیں عبادت گزار بنایا جائے۔ جب بندہ سارا دن قیام کرے، سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے دعا گو ہوں، تیری شان اور اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتی ہے؟ اور دنیا کا ہر پرندہ تیری مغفرت، تیری بخشش، تیری بقا کی خاطر رب بے نیاز کی بارگاہ میں فریاد گو ہو کہ مولا ہم گواہی دے رہے ہیں، یہ کھانے کے باوجود بھی نہیں کھا رہا، پینے کے باوجود بھی نہیں پی رہا، اور بدماشی فحاشی کرنے کے باوجود بھی نہیں کر رہا، زبان کی حفاظت کرنے میں ہے، آنکھ کی حفاظت کرنے میں ہے، ہاتھ کی حفاظت کرنے میں ہے، پاؤں کی حفاظت کرنے میں ہے۔ مالک بے نیاز کی بارگاہ میں چرند و پرند فریاد گو ہیں، اور جنت اور دریاؤں اور سمندروں کی مچھلیاں دعا گو ہیں کہ مولا ان کی بخشش ضرور کر دی جائے۔ ہم گواہی دے رہے ہیں اور ہم ان کے لیے دعا گو ہو رہے ہیں۔ تیسرا حکم فرمایا گیا کہ جب بندہ مومن اللہ کے حضور جب پیش ہوتا ہے، گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے، بخشش و مغفرت کا ارادہ کرتا ہے، رب بے نیاز نے فرمایا کہ پہلا اشرہ رحمت کا ہے، دوسرا اشرہ بخشش کا ہے، تیسرا اشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ اب مہینہ ایک ہے، حصے تین بن گئے اور اس میں اصول بھی بدل گئے، طریقہ کار بھی بدل گئے، رحمت و عنایت کے اصول اس میں داخل ہو گئے کہ رب پہلے عشرے کے اندر رحمتوں کی برسات کر رہا ہے اور انسان کی معافی کا اعلان کر رہا ہے کہ اے انسانوں، میں رحمتوں کے دروازے کھول دیے ہیں، جہنم کے دروازوں کو میں نے بند کر دیا ہے، اب مرضی تمہاری ہے، جنت کے راستے آراستہ ہے، کھلے ہیں، جو چاہے اس راستے کو اپنائے، جو چاہے اس راستے پر سفر کرے۔ کوئی بندہ کسی کو دعوت دے اور کہے کہ تم نے اس سمت کی طرف آنا ہے، اس راستے کی طرف آنا ہے، یہ دوسرا راستہ تکلیف دہ ہے، مصیبتوں بھرا ہے، مشقتوں بھرا ہے، اگر اس راستے پر چلو گے تکلیف ہوگی، مشقت ہوگی، پریشانی کا سامنا کرنا ہوگا۔ رب بے نیاز نے فرمایا پہلا حکم تمہارے لیے، تمہارے منہ سے جو بو آ رہی ہے یہ مشک سے زیادہ خوبصورت ہے اور بہترین ہے۔ دوسرا حکم تمہارے لیے یہ ہے، دوسرا انعام رب کی طرف سے تمہارے لیے یہ ہے کہ تمام سمندروں کی مچھلیاں تمہارے لیے دعا گو ہے۔ تیسرا حکم تمہارے لیے یہ ہے کہ جب تم ارادے مضبوط رکھتے ہو، جنت کی امید رکھتے